أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أعني بالقاسم المصطفى وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعن الطاعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان گفتگو ایمان روح اسلام. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے زمانے کی قسم کہ انسان بتحقیق خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا اور حق کی سفارش کی اور ایک دوسرے کو صبر کی سفارش کی. تو ان ایام میں کوشش یہ ہے کہ خسران مبین سے بچنے کے لیے ایمان کیا ہے وہ بتا رہا ہوں اور کیسے وہ ایمان اپنا کے جو مطلوب الہی ہے خسران عظیم سے بچے اور جنت کو پائے. بشر الصابرین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا ان کے لیے جنات ہیں باغات ہیں. یہ مقصد ہے اور یہی بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب ہمارے ذہن میں ایک ایمان کا مفہوم ہے. قرآن میں جو ایمان ہے اس کے کیا معنی ہے ہم نے یہ سمجھنے ہیں. تو 5 مجلسوں کے بعد کل ایک سوال آیا میرے پاس تو مجھے بہت خوشی ہوئی. معلوم ہوا کہ توجہ سے کوئی سن رہا ہے اور سوال بھی اٹھا رہا ہے. جب سوال ہوں گے فیڈ بیک آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ میں دعا لکھتا رہا اور آپ دغا پڑھتے رہے. فیڈ بیک جب ہوگا بات چیت ہوگی سوالات ہوں گے تو مونولوگ جو ہے وہ ڈائلاگ میں بدلے گا. کلام نفس جو ہے وہ مکالمے میں بدلے گا. آپ لوگوں سے بھی یہ خواہش ہے کہ کوئی سوال اگر ذہن میں ہو فرمائیے اور جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے تو میری اصلاح کیجیے. مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ممکن ہے میں کہیں پر کوئی غلط بات کہہ جاؤں کوئی غلطی کر جاؤں آپ اصلاح فرمائیے. ایمان کیا ہے اس پر ہم نے کہا کہ قرآن فرماتا ہے ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا ان کا دل ابھی ایمان نہیں لایا. معلوم ہوا کہ ایمان ایک امر قلبی ہے. پھر قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا وَأُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ کہ ہم نے ان کو علم بھی دیا اور ایمان بھی دیا.
اب معلوم ہوتا ہے کہ علم الگ ہے، ایمان الگ ہے. اور جہاں پر فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان عمل بھی نہیں ہے. عمل الگ ہے، ایمان الگ ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا ایک جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور حضرت ابراہیم نے جب سوال کیا کہ مردے کیسے زندہ کرے گا تو پوچھا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو کہا ایمان رکھتا ہوں بل تطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی درجات ہیں. اب یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ایمان علم عمل جدا ہے لیکن آپس میں وابستہ ہے، یعنی ہے الگ الگ شے لیکن ان کی جدائی باعث ہلاکت ہے، اور جب یہ مل جائیں تو کامیابی ہے. اب میں نے کہا کہ ایمان اور علم کیا ہے؟ علم کو سمجھ لیتے ہیں. علم مختلف ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. علم کبھی اگر ظاہری چیز ہو، حسی چیز ہو، فزیکل چیز ہو تو وہ حواس خمسہ کے ذریعے آتا ہے. حواس خمسہ کے تھرو آتا ہے. آپ نے ایک چیز سنی، آپ نے آواز سنی، آپ کو پتا چلا کہ ہوا جب چلتی ہے اس کی آواز ایسے ہوتی ہے. ایک بار آپ نے ایک کلر دیکھا، ایک رنگ دیکھا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ لال رنگ ہے، فوراً آپ نے سمجھ لیا، آپ کے پاس ایک نالج آ گئی، معلوم آ گیا. لیکن کچھ معلومات ایسی ہیں جو ان حواس سے خمسہ کے ذریعے نہیں آ سکتی. اب اگر بچہ آپ سے پوچھے بابا آپ جو کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں آئی لو یو، یہ لو کیا ہے؟ یہ محبت کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ کیا اس کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ بیٹا وہ دیکھ لو وہ محبت ہے؟ بلکہ آپ اس کو کچھ آثار دکھائیں گے، اس کو گلے لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ محبت ہے. تو کچھ مفاہیم ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے، ان کا تجربہ کرنا پڑتا ہے. اب میں نے یہاں پہ کہا کہ جو تصورات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تصویر جو بنتی ہے، تو معلوم وہ ہے کہ دو تصور کے درمیان ایک گرہ ایجاد کر دینا. جو ہے دو معلوم کے درمیان ایک گرہ ایجاد کر دینا. مثال کے طور پہ زمین ایک تصور ہے، آپ زمین کا تصور رکھتے ہیں، اور گولائی ایک تصور ہے. زمین گول ہے، ایک نالج ہے، ایک معلوم ہے، آپ کو پتا چلا زمین گول ہے. اب یہاں پہ میں نے کہا کہ دو تصور کے درمیان جو ربط ہے، اگر وہ کائنات کے اندر دو تصور ہیں تو آپ نے اس کے درمیان جو ربط ہے اس کو دریافت کیا ہے. کشف بمعنی ہے دریافت، ڈسکور کیا ہے. یہ آپ نے خود سے نہیں بنایا. آپ کہنے کو کہتے ہیں زمین جو ہے بالکل سیدھی ہے، گول نہیں ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں. تو جب آپ کسی تعلق کو قائم کرتے ہیں یا رب کو انکشاف کرتے ہیں، اس کو ڈسکور کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو یہ معلوم ہے. لیکن جب آپ کو رب نہ ملا اور آپ نے بے تکا کا رب بنا دیا تو یہاں سے خرافات جنم لیتی ہیں. جیسے نظر بد سے بچنے کے لیے عرب جاہلی میں 100 اونٹ جب ہو جاتے تھے، ایک اونٹ آخری جو اونٹ ہوتا تھا اس کی ایک آنکھ اندھی کر دیتے تھے تاکہ چشمے ضبط سے بچ جائے، اور ماننا یہ تھا کہ چشمے ضبط سے نظر بد سے بچ جائیں گے. تو اب اس نظر بد سے بچنا اور اس بیچارے کی آنکھ کو اندھا کر دینا، اس کا آپس میں کیا ربط ہے؟ گاڑی لی، گاڑی کا نظر بد سے بچ جانا اور اس کے پیچھے کپڑا باندھ دینا، کالا سیاہ کپڑا باندھ دینا، اس کا نظر بد سے بچ جانے سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ تعلق یا تو آپ نے انکشاف کرنا ہے، ڈسکور کرنا ہے، دریافت کرنا ہے، یا جو تعلق جوڑ رہے ہیں وہ تعلق جو ہے عقل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے یا وحی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اب ہم نے کہا کہ جو نالج ہے اور ایمان یہ الگ ہے. ایک شخص ہے جانتا ہے مردہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب اس کو کہتے ہیں کہ مردے کے ساتھ لیٹ جاؤ تو اس کی جان نکلتی ہے. جس کے اندر پہلی جان نہیں اس کے ساتھ لیٹنے میں جان نکلتی ہے.
مائک کی بھی جان نکل ایک گروپ بھیج دو جان نکلتی ہے. معلوم ہوا کہ نالج ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کا ایمان یہ ہے کہ کچھ کر سکتا ہے. تو وہ نالج کا اثر ابھی تک اس کے نفس پر نہیں آیا. تو ایمان کیا ہے کہ نالج کا اثر جو ہے وہ نفس پر مترتب ہو. یہاں تک بات واضح. تو نالج اور نفس کے درمیان جو رابطہ ہے, جو گرہ ہے, جو عقل ہے, جس کو عقیدہ کہتے ہیں, وہ ہے ایمان. اب اگر نالج جو تھی اس میں جو رب تھا, آپ نے انکشاف کیا تھا اور وہ معقول رب تھا, اور آپ نے اس کا تعلق نفس سے جوڑ دیا, تو یہ ہے عالمانہ ایمان. اور اگر وہ جہل و خرافات تھی, ایسا بے تکا رب تھا کہ آپ نے کہا کہ فلاں جانور رستہ کاٹ گیا تو اب کچھ ہو جائے گا, خوف زدہ ہے, تو یہ ہے جاہلانہ ایمان. تو ایمان کیا عالمانہ جاہلانہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا بالباطل, سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ وہ لوگ باطل پر ایمان لے آئے. وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے آئے, وَكَفَرُوا بِاللَّهِ, اور اللہ پر کافر ہو گئے. اولئک هم الخاسرون, اور کہ وہ نقصان میں ہے, خسارت میں ہے. تو معلوم ہوا جس ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے وہ باطل پر ایمان نہیں لانا ہے, بلکہ وہ حق پر ایمان لانا ہے. اور علی مع الحق والحق مع علی. اب یہ مثلث ہے, علم, ایمان, عمل. جب یہ آپس میں جڑ جائیں گے, مثلث کی اضلاع ساری پوری ہوں گی, تو انسان کامیابی پائے گا. جیسے جیسے ان کے درجات بلند ہوں گے ویسے کامیابی کا رتبہ بڑھتا چلے جائے گا. اب کوئی شخص جو ہے اس کا عمل ایسا ہو کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر ہو, اس کا ایمان ایسا ہو کہ اس کو کلو ایمان کا لقب ملے, اور اس کی معرفت ایسی ہو کہ رسول خدا فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو وہ ایسا عظیم مرتبہ پاتا ہے کہ نفس پیغمبر قرار پاتا ہے. مولا کی عظمت میں آواز بلند صلوات. اس کے ایمان کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بستر نبی پر سو جائے تو اللہ اس کے نفس کو خرید کر اپنی مرضی اس کو بھیجے. امام علی کی ذات پر درود ختم کرے. یہاں تک واضح ہوا کہ ایمان جو ہے وہ باطل پر بھی ممکن ہے, اور ایمان جو ہے وہ اللہ پر بھی ہے, ممکن ہے. تو ایمان کے متعلق دونوں ہو سکتے ہیں, باطل بھی ہو سکتا ہے اور حق بھی ہو سکتا ہے. جب جنگ صفین میں قرآن نیزوں پر بلند کر دیا تو جو جاہل لوگ تھے, جن کا ایمان جاہلانہ تھا, جو اصل قرآن کو نہیں سمجھے تھے, جو نہیں جانتے تھے کہ علی قرآن ناطق ہے, وہ اپنے جاہلانہ سوچ پر, جاہلانہ نظریات پر ایمان لے آئے اور مولا علی کے مخالف ہو گئے اور خوارج کا لشکر تشکیل پایا. اور پھر امام نے ان جاہلوں سے مقابلہ کیا نظریاتی طور پر بھی, اور جب انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا تو جنگ بھی کی. نظریاتی طور پر بتایا امام نے کہ جاہلانہ ایمان کیا ہے, کہ یہ صرف ظاہر کو لیتے ہیں, باطن میں کچھ نہیں ہے. جنگ نہروان کے درمیان پھر امام نے فرمایا, جب کسی شخص نے کہا, جنگ نہروان خوارج اور امام علی کے درمیان ہوئی, امام جب جنگ کی طرف جا رہے تو کسی نے کہا کہ انہوں نے نہر کراس کر لی ہے, نہر کراس کر کے وہ اس سائیڈ پہ آ گئے ہیں. امام علی نے کہا اللہ کی قسم وہ نہر کراس کر کے ابھی نہیں.
وہ نہر کراس ہی نہیں کر پائیں گے اور ہمارے 10 مریں گے نہیں، ان کے 10 بچیں گے نہیں۔ اور یہ خبر وہی دے سکتا ہے جو مولا الموحدین ہو، جو امیر المؤمنین ہو۔ اور یہی ہوا جنگ میں۔ اپنے امام نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ بھی ان کے مردوں میں شامل ہوگا۔ جب جنگ ختم ہوئی جا کے ڈھونڈا تو وہ شخص بھی اس میں شامل تھا۔ جنگ نہروان جاہلوں سے ہوئی، وہ جاہلانہ ایمان کے حامل تھے، اور ادھر علی عالمانہ اسلام اور عالمانہ ایمان کی ترغیب و ترویج کر رہے تھے۔ اب کل جو واقعہ بیان ہوا کہ ہم نظر ثانی کریں، کل ایک واقعہ بیان کیا میں کہ ہم نے بہت سے نظریات بچپن سے سیکھتے آئے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب رسول خدا نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ، اور کہتے تھے فلاں ایمان لے آیا فلاں ایمان لے آیا، تو ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے جاہلیت کے جتنے بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، سب پر نظر ثانی کرو، اس میں سے جو حق ہے اس کو چھانٹو، جو باطل ہے اس کو چھانٹو۔ ایمان پر نظر ثانی کرنے کے معنی یہ ہے کہ جو ہم نظریات بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، لیکن اس کے اندر بعض جگہ ملاوٹ بھی ہو گئی۔ جہاں ملاوٹ ہوئی ہے تو جب تک آپ عقل سے کام نہیں لیں گے، تحقیق نہیں کریں گے، حق و باطل الگ نہیں ہوگا، تو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نظر ثانی کے پھر کچھ واقعات بھی بتائے۔ ایک جملہ بس کہتا ہوا گزر رہا ہوں کہ ایمان پر نظر ثانی کرنا صرف عقائد پر نظر ثانی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں اخلاقیات بھی شامل ہے۔ ایمان کے اندر ویلیوز بھی شامل ہیں، آپ کا ویلیوز سے کیا تعلق ہے۔ کل جو ایک واقعہ سنایا اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں کہ مختلف جگہ پر جب آگ لگی تھی، اس میں جو فائر فائٹر بچے تھے، جو آگ بجھانے والے بچے تھے، ان سے مختلف انٹرویوز ہوئے اور پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہوا تھا، آپ کیسے بچے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ پہلے جب آگ ہماری طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی، ہم جو اپنی جان بچا کے بھاگے، 2 منٹ تک تو کوئی ہوش نہ تھا، اور ہاتھ میں جو اوزار تھے، آڑی تھی بڑی والی درخت کاٹنے کے لیے، جنگل کی آگ کو روکنے کے لیے، وہ لے کر بھاگ رہے تھے 2 منٹ تک۔ جو جان بچانے کے لیے بھاگ رہا وہ سارا وزن پھینک کے بھاگتا ہے، لیکن 2 منٹ تک تو ہمیں ہوش ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا یہ اتنا بھاری وزن میں نے کیوں اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کچھ دیر تک ایسی جگہ ڈھونڈتا رہا جہاں اس کو محفوظ طریقے سے رکھوں، اور اب میں سوچ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہو رہا ہے کتنا بے وقوفانہ عمل تھا کہ میری جان جا سکتی تھی۔ اور اسی طرح جو ان کے ساتھی تھے، ان کی لاشیں ملی، بعض نے بیگ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں جو ہے بڑے بڑے اوزار تھے، بھاری اوزار تھے، اور وہاں ان کی لاشیں ملی۔ تو اس پہ تحقیقات شروع ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوزار نہیں پھینکے۔ کسی کی جان جا رہی ہے، وہ اتنے بھاری اوزار اٹھا کر چل رہا ہے، کیوں نہیں پھینک رہا؟ تو اس پہ جب تحقیقات ہوئی تو معلوم یہ ہوا آپ لوگ لائٹ چلی گئی، لیکن آپ لوگوں کے اندر تو لائٹ موجود ہے نا ابھی۔ تحقیقات ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے ایسا کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جب ان کو تعلیم دی جاتی تھی شروع میں کیسے آگ بجھانی ہے، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ اوزار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اوزار کے بغیر اپنے وسائل و آلات کے ساتھ جو اوزار ہے ان کے پاس،
اس کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں. آگ کیسے بجھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو معلوم تھا وہ جو کچھ ہیں ان اوزار کی وجہ سے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی شناخت جو ہے وہ اوزار پہ قائم کی ہوئی. انہوں نے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا تھا اس اوزار کو، کیونکہ وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہ تھے. ایک مثال سمجھنے کے لیے، جو نئی گاڑی لیتے ہیں یا نئی بائک لیتے ہیں، کوئی اچھی بائک لی ہو اور اچھی گاڑی ہو، تو گاڑی جب ذرا سے کہیں کھڈے پہ لگتی ہے تو لگتا ہے اپنے آپ کو چوٹ لگی، اپنے آپ کو چوٹ لگی ہے، اپنے وجود پہ چوٹ لگی. اسی طرح جو اوزار ہے انہوں نے اپنی شناخت بنا لی. اب جب یہ تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی شناخت بنا لی، اس لیے اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے. اسی طرح ہم انسانوں نے بھی بہت سی اپنی شناختیں بنائی ہوئی ہیں جس سے ہم جڑے رہتے ہیں، جس کو ہم پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے بہت سے عقائد ہیں، ہم نے ان کو اپنی شناخت بنایا ہوا ہے. جیسے ہی اس پر کوئی تنقید کرتا ہے سیخ پا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی بتاتا ہے کہ آپ دلائل کی بنیاد پر نظر ثانی کر لیجئے، سیخ پا غصہ ہو کر کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. چاہے وہ آپ غیر مذہب سے ہی بات کر کے دیکھ لیں، ان کے کسی نظریے پر تنقید کر کے دیکھ لیں، یا اگر کوئی اپنے اوپر تنقید کر رہا ہو تو اس پہ آپ دیکھ لیں. اب کیا کریں؟ کیا عقائد پر اپنی شناخت قائم کریں یا نہ کریں؟ کس چیز پر اپنی شناخت کو قائم کریں؟ شناخت کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ دلائل جب آئیں، دیکھنا ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو معتبر دلائل ہیں، جو بہتر دلائل ہیں، اس کے مطابق جو ہے نظر ثانی کی جائے. کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں، جہاں دلیل ہوگی وہاں پر ہم نظر آئیں گے. شیعہ اہل بیت بھی ایک انسان بھی ایسا ہونا چاہیے، ایک گروپ ہے. اب دلیل جہاں ہو وہاں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اب اپنی شناخت کو ہم کس چیز پر قائم کریں؟ اب بہت توجہ کیجیے گا. جنگ جمل میں جہاں ایک طرف مولا علی ہے اور دوسری جانب بہت سے لوگ ہیں، لوگوں نے آ کے سوال کیا امام علی سے کہ ہم کیا کریں؟ ایک طرف جو ہے آپ ہیں اور دوسری طرف بھی کچھ معتبر شخصیات ہیں ہمارے، ان کے نزدیک حق کس کے ساتھ ہے؟ ہم کس کا ساتھ دیں؟ یہاں پر ایک جملہ کہتا چلو، یہ جو بھی بل پاس ہوا ہے متنازعہ بل، اور اس میں جو سزائیں لکھی ہیں، میں بس اتنا سوال کروں گا کہ کوئی شخص ایسے شخص کی جو نہ صرف صحابی رسول ہو بلکہ نفس رسول ہو، صرف اس کی توہین ہی نہ کرے بلکہ اس کے سامنے تلوار اٹھا کے آ جائے، اس کو کیا سزا سناؤ گے؟ اس کو کتنی بار سزائے موت تجویز کرو گے؟ امام سے سوال کیا کہ حق پر کون ہے؟ امام نے جواب دیا، بہت قیمتی جواب. امام کہنے کو کہہ سکتے تھے تم نے کیا رسول خدا سے نہیں سنا کہ علی حق پر ہے اور حق علی کے ساتھ ہے؟ اور آگے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جہاں حق ہے وہاں علی کو موڑ دیں، بلکہ فرمایا جہاں پہ حق ہے، جہاں پہ علی ہے وہاں پہ حق کو موڑ دیں. اس سے بڑھ کر عظمت علی کیا ہو؟ یہاں پر امام علی نے اس حدیث کو نہیں دہرایا بلکہ ایک کلیہ بتایا آئندہ آنے والوں کے لیے کہ حق کو پہچانو، سچ کو پہچانو، حق کو پہچانو تاکہ اہل حق کو پہچانو. محمد وآل محمد صلوات. علی علی حق ہے، مسلمانوں پہ شک ہے، جو نعرہ نہ لگائے نعرے
یعنی اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو ایسا بناؤ کہ تم سچوں کے اور سچائی کے طلبگار بنو. اپنی شناخت کو سچائی کے اوپر قائم کرو. یعنی تمہاری شناخت یہ ہو کہ تم ایسے فرد ہو جو سچائی کا طلبگار ہے. اسی لیے تو قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور آگے بتا بھی دیا سچے کون ہیں. جب رسول خدا نے نجران کو خط لکھا، بڑے بڑے مسیحی تھے اہل نجران، اور جب خط ملا ان کو، انہوں نے خط دیکھا، خط تو محمد کا تھا لیکن خوشبو عیسیٰ کی آتی تھی. جب وہ خط دیکھا، کسی نے کہا کہ بھائی اس میں تو عیسیٰ کی خوشبو آتی ہے، اب ضروری ہے کہ ان کی ملاقات کی جائے. اپنا شہر چھوڑ کر مدینے میں آئے، دیکھا کہ احمد محمد آفتاب کی مانند اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں. اور جب آئے تو بہترین اور فاخر لباس پہن کر آئے تھے، زیورات سے لدا ہوا تھا. اخلاقی الہی اخلاقیات اور مادی اخلاقیات والی اگر آپ کو مجلس یاد ہو، کچھ دن پہلے اس پر گفتگو ہوئی تھی ہماری، اس کو مد نظر رکھیے گا. جب اتنے خوبصورت اور فاخر لباس پہن کر آئے اور ایسے خوبصورت زیور سے لدے ہوئے، اب آئے ہیں اہل دنیا کے مطابق اچھے لباس میں جب کوئی آتا ہے تو اس کو بہت احترام ملتا ہے. مادی اخلاقیات تو یہی ہے، لیکن رسول خدا نے ان کو توجہ نہ دی تاکہ ان کا غرور ٹوٹ جائے، تکبر جو اندر بس چکا ہے وہ ٹوٹ جائے. پریشان کہ ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور وہ جو رحمت للعالمین ہے ہم سے گفتگو ہی نہیں کر رہے. کسی نے ان کی طرف دیکھا، کہا مشکل میں لگتے ہو، چاہتے ہو کہ مشکل حل ہو جائے، تو مشکل کشا کی طرف اشارہ کیا. اب مشکل کشا کے پاس آئے، امام علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور آپ کے جو نبی ہیں ہمیں تو مخاطب ہی نہیں کرتے، ہم سے بات ہی نہیں کرتے. امام نے فرمایا کہ بھائی تم دنیاوی اور مادی طور پر اتنے فخریہ لباس پہن کر آئے ہو، اس کو بدلو اور سادہ لباس میں آؤ. اب جب وہ زیورات اتارے اور سادہ لباس میں آئے، اب کلام شروع ہوا. رسول خدا نے دلائل پیش کیے کہ تم عیسیٰ کو اللہ مانتے ہو، پھر وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ وہ اللہ کے عظیم بندے تھے، لیکن نہیں مانے، انکار کر دیا. کیا وجہ تھی انکار کرنے کی؟ تاکہ اپنی شناخت نہ کھو دیں. شناخت جو ہے کچھ بے بنیاد عقیدوں پر تھی. شناخت جو ہے وہ اقدار اور ویلیوز پر نہیں تھی کہ میں سچائی کا طلبگار ہوں گا، بلکہ بےہودہ وہ سیدھا بیکار عقائد پر تھی. اب جب اصرار کرنے لگے، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اب ہم سے مباہلہ کریں. جب مباہلہ کی بات کی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ کوئی علم آ جانے کے بعد بھی تم سے فضول کی گفتگو کرے، مباحثہ کرے، بیجا مجادلہ کرے، فَقُلْ بس کہہ دیجئے تَعَالَوْا آ جاؤ، ندعو بلاؤ، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. آیت نے نواسے نہیں کہا،
ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, بیٹی نہیں کہا بلکہ اپنی خواتین کو لے آؤ, ہم اپنی خواتین کو لائیں گے. قرآن مصداق مصادیق اہل بیت میں کوئی شک نہیں چھوڑ رہا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنے نفس کو لے آؤ, ہم اپنے نفس کو لے کر آئیں گے. اس پر کسی نے اشکال کیا کہ نفس سے مراد خود رسول خدا ہوں گے کہ اپنے آپ کو لے آؤ. امام نے فرمایا ندعو, بلاؤ, اپنے آپ کو بلایا نہیں جاتا, اپنے نفس کو بلاؤ. ثم نبتہل, ایک دوسرے پر مباہلہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت ہو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون ہے؟ اب یہاں پر جب یہ پہنچے جس میدان میں, مباہلے کے میدان میں, جہاں پر وعدہ ہوا تھا کہ آئیں گے, ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے, کیونکہ ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا تھا کہ دیکھنا پہلے کون آ رہے ہیں پھر مباہلہ کرنا. اب جب دیکھا تو اب نا انا, بیٹے کون ہیں رسول خدا کے؟ جب کسی نے سوال کیا نا امام جعفر صادق سے, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ابن رسول اللہ, ابن رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کے بیٹے, آپ تو علی کے بیٹے ہیں. تو فرماتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے کہا تھا اپنا آنا, اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. ہم پسر علی کے ہیں اور بیٹے رسول کے ہیں. تو بیٹے دیکھا کہ ایک جانب جو ہے حسین کا ہاتھ, حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے رسول خدا آ رہے ہیں اور حسین آغوش میں, اور اپنی خواتین کو لے آؤ. 6 ہجری کو یہ واقعہ ہوا. مباہلہ کا خواتین ازواج نبی موجود تھی, ایک نہیں کئی ازواج نبی موجود تھی. خواتین میں تو ازواج آ سکتی تھی لیکن رسول خدا ازواج کو نہیں لائے. تو معلوم ہوا کہ قرآن نے جو اہل بیت نبی بتائے ہیں اس میں ازواج شامل, اہل بیت نبوت ہے. ازواج کا ایک اپنا مقام ہے, اہل بیت کے مقام سے کسی کا قیاس ہی نہیں. اور یہاں پر ساتھ میں روایت بھی سنتے جائیں. اہل سنت کی معتبر کی کتاب ترمذی سے پڑھ رہا ہوں. ترمذی کے اندر ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی کہ رسول خدا آئے, چادر تطہیر جو واقعہ ہے پورا, حسنین کو لیا اور جناب سیدہ کو لیا اور علی کو لیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان اہل بیت نبی کو پاک رکھے. کیا ترجمہ کرو؟ پاک رکھے, پاک کرے نہیں. پاک کرنا تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں کوئی نفس ہو, رزق کا گمان ہو. پاک رکھے. ام سلمہ نے دیکھا اتنی بڑی فضیلت, اتنی بڑی آیت, تو آگے بڑھی, یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں, کیا میں بھی اس اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو فرمانے لگے کہ اپنی جگہ پر ٹھہر جا, انت علی الخیر, تم نیکی پر ہو لیکن تم اہل بیت نبوت میں شامل نہیں ہو, ازواج نبی میں شامل. اب جناب سیدہ آئیں تو نبوہ میں جناب فاطمہ ہے. اور اب ذرا معلوم تو ہو یہ نفس نبی کون ہے کہ اتنے خورشید امامت نمودار ہوا. علی ابن ابی طالب چلتے ہوئے آ رہے ہیں.
سبحان اللہ. یہ پنجتن ایک ساتھ جمع ہے اور میدان میں جلوگر ہیں. اگر فخر رازی اہل سنت کے مفسر لکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پر رسول خدا کے دوش پر ایک چادر تھی اور رسول خدا نے اس چادر کو پھیلایا. تمام پنجتن اس چادر کے سائے تلے جب آ گئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے اللہ انہا اولائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی وحامتی، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حامی ہیں، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا خون میرا. اب قرآن فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنی شناخت کو سچائی پر قائم کرو، اقدار پر قائم کرو، تاکہ جب تمہیں دلیل نظر آئے تم سچائی کے ساتھ ہو جاؤ. بس گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. درود بھیجو محمد. آج چھٹی مجلس ہے. ننھے علی اصغر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. ایک صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کہیں دور علاقے میں سفر پہ تھے، ہائی وے پہ سفر پہ تھے، سردی بہت تھی، گاڑی ان کی خراب ہو گئی اور یہ گاڑی سے نکل کر مدد کے لیے دوسری گاڑیوں کو روکنے لگے، لیکن گاڑیاں روک نہیں رہی. ساتھ میں ان کے فیملی موجود تھی، گھر والے موجود تھے. کہتے ہیں میں نے جو میرا چھوٹا بچہ تھا اس کو گود میں لیا اور اب سڑک کے کنارے آیا اور مدد کے لیے جب میں نے پکارا تو جو بھی گاڑی گزری سب رکنا شروع ہو گیا. بچے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں لیکن خاندان نبوت اس قدر مظلوم، یہ حسین اس قدر مظلوم ہے کہ کسی نے ننھے اصغر پہ بھی رحم نہ کیا. کتنی عمر جب مدینے سے چلے ہیں تو اس ننھے اصغر کی ولادت ہوئی 6 ماہ ہوئے. جو قدیمی مقاتل میں ملتا ہے، پرانے مقتلوں میں جو ملتا ہے کہ حسین نے وقت آخر یہ کہا کہ زینب میرے ننھے اصغر کو دے دو، میں اس سے ودا کروں. آپ روایت سنتے ہیں نا کہ مولا علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے گئے تھے اور پانی طلب کیا تھا، لیکن مقتل تو یہ کہتا ہے ابھی حسین نے پانی بھی نہ مانگا تھا. جو علی اکبر کو قربان کر چکا ہو، اس کے سینے میں برچی دیکھ چکا ہو، جس کا بھائی عباس نہر کے کنارے شہید ہو چکا ہو، وہ وقت آخر اپنے ننھے بچے سے ودا کرنا چاہتا ہے، اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے. ایک شکی نے تیر چلایا، یا اللہ یا اللہ، ننھا اصغر ننھا بچہ تیر چلا. روایت کہتی ہے اِلَى الْعُدْرِ مِنَ الْعُدُورِ، اس گلے سے لے کر اس گلے تک، اس کان سے لے کر اس کان تک علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گئے. ننھا بچہ تڑپ بھی نہ حسین نے، آقا نے خون کو چلو میں لیا، بعض روایت میں آسمان کی طرف اور ایک روایت میں اپنے چہرے پر ملا اور کہا ایسے میں اپنے جد کی ملاقات کروں گا، ان سے شکوہ کروں گا. اے اللہ، حسین کا یہ صبر بھی ہو گیا، حسین کا یہ امتحان بھی ہو گیا. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں یہ بھی برداشت کر لوں. کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا. جو مر جاتا تھا
وہ جنت جاتا تھا، لیکن جو جی رہا ہوتا تھا اس کے کبھی بچے مارے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے بھائی مارے جا رہے ہیں۔ علی اصغر آپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گئے۔ مختار نے جو دشمن کا مورخ ہے اس سے پوچھا کہ تم لوگوں نے، تم اشقیاء نے آل رسول پر اتنے ظلم ڈھائے، کبھی تم کو ان پر رحم نہ آیا؟ تو کہتا ہے ایک وقت مجھے بہت حسین پر ترس آیا، بہت میرا دل رونے لگا جب میں نے دیکھا کہ حسین علی اصغر کی ذبح لاش کو گلے گود میں لیے ہوئے ہیں اور رباب کے خیمے میں جانا چاہتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہی کہتے ہیں انا للہ، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لگتا ہے حسین کی ہمت نہیں ہو رہی کہ رباب کو کیسے بتائے کہ ان کا بچہ مارا گیا۔ ایک وقت حسین نے اپنی تمام قدرت کو جمع کیا اور خیمہ کے اندر آئے۔ اب رباب کے سامنے حسین سے کچھ کہا نہ گیا بلکہ اپنے دامن کے ابا کے دامن کو پلٹ دیا، اپنے ابا کے دامن کو پلٹ دیا۔ جب بی بی رباب نے علی اصغر کا وہ ذبح شدہ لاشا دیکھا، ایک ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اس حالت میں دیکھے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ حسین بھی شرمندہ نہ ہو، تو ایک جملہ بولا ہے جو حسین کی دلجوئی بھی ہے اور اپنے بیٹے کا مرثیہ بھی ہے۔ کہنے لگی یا بنیا اب رقیہ ہے، اے بیٹا کیا تجھ جیسے ننھے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ایک ہی عبداللہ اپنے حسین عبداللہ رضی ہیں جن کو علی اصغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے بچے جو شہید ہوئے عبداللہ ابن حسن، امام حسن کے نوجوان بیٹے، 10 یا 11 سال عمر ہے۔ جب دیکھا امام حسین مقتل میں ہے اور شقی ان پہ وار کرنے لگا تو اپنی پھوپھی کا ہاتھ چھڑا کر آقا حسین کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ آقا حسین کہہ رہے ہیں بچے کو سنبھالو۔ بی بی نے اس کو روکنا چاہا، بچے کو روکنا چاہا تو عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنے چچا کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے ہاتھوں کو تلوار کے سامنے کر دیا۔ شقی نے تلوار چلائی، بچے کے ہاتھ قلم ہو گئے، ایک کھال سے آویزہ ہو گئے۔ آقا حسین نے مقتل میں بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ حرملا اس شقی نے ایک تیر چلایا جو عبداللہ ابن حسن اپنی چاچا کی آغوش میں ذبح ہو گئے۔ اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ اے اللہ مسلمانوں میں بھائی چارگی اور اتحاد کی فضا بنائے۔ اے اللہ مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرمائے، ان کو طول عمر عنایت فرمائے۔ اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں ظہور تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے، ہمیں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین حسین